الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. یہ بزرگ حضرات کا امت مسلمہ پر بے انتہا احسان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء ہیں، دین کی حفاظت اور حمایت فرمانے والے ہیں، اور نام مبارک ہی محی الدین ہے، دین کو زندگی بخشنے والے ہیں. دین کو بقا اور دوام جو اللہ پاک نے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اپنا ذمہ لیا ہے، اللہ پاک نے اس کا آپ کو ایک اہم ترین ذریعہ بنایا ہے. چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا نحیف، ناتواں، لاغر، کمزور، اپاہج، معذور پڑا ہوا ہے. آپ جب قریب سے گزرے تو اس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے سہارا دیجئے، میں اس وقت بہت کمزور، لاغر پڑا ہوا ہوں. تو حضرت نے اس کو سہارا دیا. آپ جیسے ہی ہاتھ لگائے ایک دم وہ صحت مند ہو گیا، طاقت و توانائی اس میں آ گئی. اس کے بعد اس نے اپنی حقیقت بیان کی کہ حضرت آپ نے مجھے جو ملاحظہ فرمایا ہے میں کیا ہوں، دین ایک اس وقت اس شکل میں پہنچا ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے. اغیار کے حملوں نے، دشمنوں کی سازشوں نے دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ کے اس دور کا تذکرہ ہے، دین پر حملے ہوتے رہے، دین کمزور ہوتا چلا گیا، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ شان عطا کی ہے کہ آپ کی حمایت سے، آپ کی خدمت سے، آپ کے عظیم ترین مباعث سے دین کو زندگی مل گئی ہے. تو آج یہ ایک تمثیل ہے کہ ایک کمزور کو آپ ہاتھ لگائے تو وہ توانا ہو گیا، تو آپ کے ذریعے سے خداوند قدوس دین کو بھی توانائی عطا فرمائے گا، دین کو اللہ تبارک و تعالی عظمت عطا فرمائے گا. چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا وہ کام کیا ہے کہ دین کو آپ کے ذریعے سے حیات ملی، اس لیے آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جس دین کی زندگی کا کام کیا تھا، جس کو حیات عطا کی تھی، وہی دین دکن کی سرزمین پر کمزور ہوتا جا رہا تھا. اغیار کے حملے ہو رہے تھے، الحادی ہوائیں چل رہی تھی، مختلف قسم کے گمراہ لوگ فتنہ پروری کے ذریعے سے امت مسلمہ کے دلوں سے ایمان اور عقیدے کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے. تو خالق کونین نے اسی غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض پانے والی ایک ہستی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھایا، جنہوں نے اس عظیم دین کے لیے جو غوث اعظم نے عظیم ترین خدمات انجام دی ہے، اسی خدمات پر چلتے ہوئے آپ نے دین اسلام کی بقا کا کام کیا، گمراہ فرقوں سے بچنے کی ہدایات دی ہے، اور عقائد حقہ کی تعلیم کی اور اس کی ترویج فرمائی ہے. تو الحمدللہ دونوں بزرگوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے یقیناً بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہم بزرگان دین کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ دراصل ہمارا ایمانی فریضہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام احسان فراموش نہیں بناتا ہے بلکہ احسان مند بناتا ہے. ایک مختصر سی مثال آپ دیکھیے کہ آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ بھی جواب دیں. سلام کا جواب دینا کیوں ہے؟ کہ سلام کرنے والا آپ کے لیے دعائے سلامتی کیا ہے، تو آپ جواب دیں تاکہ اس کے اس احسان کا بدلہ ہو جائے. اور پھر احسان کا بدلہ دینے کے طریقہ کیا بتایا ہے کہ جتنے کلمے سے اس نے سلام کیا ہے اس سے کچھ اضافی کلمے کے ساتھ آپ جواب دو، تاکہ
احسان کرنے والے کی آپ قدر کر رہے ہیں یہ ظاہر ہو۔ تو السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی کہتے ہیں تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ الغرض یہ سلام اور جواب سلام دراصل کیا ہے؟ ایک احسان مندی کا درس ہے اور سامنے والے کی قدردانی کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ بھائی فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا، تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ جواب ضرور اس کو دیں۔ کیسے؟ علیکہ وعلیہ السلام کہہ کر کہ اے سلام پہنچانے والے تم پر بھی سلام ہو اور جنہوں نے سلام کہا ہے ان پر بھی سلام ہو۔ تو اب یہاں آپ کو ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کے جلسے کرتے ہیں، بزرگوں کے جلسے کرتے ہیں، بجائے اس کے اصلاح معاشرہ کے جلسے کیے جائیں، اس کی ضرورت بھی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سنیے وجہ کیا ہے۔ جن بزرگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہی کا صدقہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے اور انہی کے طریقے پر چل کر ہم معاشرے میں سدھار لا سکتے ہیں۔ اگر معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنا چاہیں تو آپ اپنے اختراعی طریقوں سے دور نہیں کر سکتے، انہی اولیاء کرام کے طریقوں پر چل کے دور کر سکتے ہیں۔ تو ان کا ذکر کرنا گویا کہ ہمارے لیے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک رہنمائی حاصل کرنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے احسان کی قدردانی بھی کرنا ہے۔ وہ کیسا؟ ابھی آپ دیکھو کہ میں ایک مسئلہ آپ کو سنایا ہوں کہ کوئی اگر آپ کے پاس آ کر کہے کہ میں فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو آپ جواب میں جو سلام وہاں سے بھیجایا ہے اسی کو جواب نہیں دیتے، سلام لانے والے کو بھی جواب دیتے ہیں کہ علیکہ وعلیہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی سلام ہو جنہوں نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ تو اس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، کوئی جماعت اور گروہ کا اختلاف نہیں ہے، سبوں کے پاس یہی بات ہے، علیکہ وعلیہ السلام جواب دیا جائے یہ کہہ کر کہ تم پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی سلام ہو۔ تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ وہ سلام جو پہنچایا ہے اس نے کوئی بڑا مذہبی کام تو نہیں کیا ہے، وہ آ رہا تھا، آتے آتے وہاں سے سلام لایا ہے، سر پہ اٹھا کر کوئی بوجھ بھی نہیں لایا ہے، اس میں اس کے کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے ہیں، آپ کو سلام کرنے کے بعد فلاں کا سلام پہنچا دیا ہے۔ تو جواب میں آپ وہ جو سلام کہے ہیں ان کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جواب دیتے ہیں کہ اب آپ پر بھی خدا کا سلام ہو، ان پر بھی سلام ہو۔ تو ان پر سلام کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ ان کے لیے سلامتی کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم خود نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سرکار نے سکھایا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ سرکار نے یہ کیوں سکھایا ہے؟ اس کا کیا راز ہے؟ ہمارے آقا علیہ السلام ہمیں یہ سکھا کر بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ایک شخص نے تم کو دوسرے کا سلام پہنچا کر ایک احسان کیا ہے، سلامتی کا میسج لانے والا تمہارا محسن ہے، اب تم اس کو نظر انداز مت کرو، سلام مل گیا ہے اب تمہارے سے کیا تعلق ہے نہ کہو، بلکہ سلام لانے والے کو بھی دعا دو تاکہ اس دعا کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے کہ تمہارا دل احسان مند ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سلام کا جواب دینے کا یہ طریقہ ہمارے لیے ایک اور راستہ بتلا دیا ہے کہ یہ اولیاء کرام کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک سلام لانے والے کا احسان مان کر اس کو یاد رکھتے ہیں دعا جواب میں۔ تو یہ اولیاء سلام ہی نہیں لائے، پورا اسلام ہم تک پہنچائے ہیں، تعلیمات اسلام ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو عزیزان محترم، عقل بھی یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ضرور ان کو یاد کیا جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان پر ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس نے اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بڑی شان کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک ہے، غوث مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ساری دنیا غوث اعظم کے نام سے آپ کو جانتی ہے، سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ تو آج ہمارے درمیان اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے والے، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھئی غوث تو مدد کرنے والے کو کہتے ہیں اور مدد کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے، تو لہٰذا غوث اعظم کہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ بندہ نواز بندوں کو نوازنے والے، غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے، گنج بخش بخشش اور عطا کا خزانہ رکھتے ہیں۔ تو یہ داتا گنج بخش، یہ غوث اعظم اور یہ بندہ نواز، یہ غریب نواز جو اولیاء کرام کے القاب ہے، اس پر یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں اور اسٹیکرز بھی لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سب صفات
بندوں کے نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ کے صفات ہے، اور آپ لوگ غلو کر کے مبالغہ کر کے وہ صفات بندوں میں ثابت کر رہے ہیں، اور یہی تو شرک ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ بندے میں مانی جائے۔ تو اللہ ہے سب سے بڑی مدد کرنے والا، جب اللہ سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے تو پھر یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہو گئے؟ لہٰذا ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں اس کو سطحی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کا مضبوطی سے جواب معلوم کر کے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ آج یہ اعتراضات کی وجہ سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، لیکن بھولے بھالے ہمارے سنی بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جو متسلم ہے، مضبوط ہے، علم ہے، وہ لوگ کبھی متاثر نہیں ہوتے ہیں، مگر جو لوگ سادہ لوح ہیں، زیادہ مسلک کے تعلق سے دلیلیں ان کے پاس ذہن میں مستحضر نہیں ہیں، وہ سننے کے بعد تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارے بات بھی کیا ہے، ٹھیک ہی لگ رہی ہے، اللہ ہی تو سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے، غوث مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اعظم سب سے بڑے کو کہتے ہیں، تو یقیناً اللہ ہی کی شان ہے۔ یہ کیوں ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں؟ یہ بات ہمارے درمیان کیوں چلی ہے؟ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یقیناً ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سنو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ مدد کرنے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، سب سے بڑی مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ مختصر طریقے پہ کسی کا چھوٹا کام بھی ہے تو وہ بنانے والا بھی اللہ ہے، بڑا کام ہے تو وہ بنانے والا بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑے مسائل اللہ حل کرتا ہے تو چھوٹے مسائل کوئی اور حل کرتا ہو، حقیقت میں سب کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ مدد کرنے والا، مدد کے لیے دنیا میں ذرائع مقرر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مدد کے جو ذریعے ہے اس کا انکار کرنا خود اللہ پاک کا انکار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لوگ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کلام مجید لے کر سیکھنا شروع نہیں کرتے ہیں، بلکہ پہلے حروف تہجی پڑھانے والے کسی استاذ کو تلاش کرتے ہیں، کسی معلم کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھ کر الف با تا سا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بلانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد زیر زبر آئے تو کیسا ادا کرنا چاہیے اور ہر حرف کو کیسے بولنا چاہیے، کیسے نکالنا چاہیے، یہ سیکھتے ہیں۔ پھر قرآن کریم پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ سیکھتے ہیں، پھر مطلب سیکھتے ہیں۔ تو دوستو مجھے بتاؤ، قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے تو اس نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جو قرآن کا علم عطا کرتا ہے، تو قرآن سکھانے والا رب ہے۔ تو جب اللہ قرآن کا معلم ہے، سکھانے والا وہی ہے جو کہ قرآن کو نازل کیا ہے، تو کسی اور کو معلم کیوں کہتے ہو؟ کسی اور کو استاذ کیوں کہتے ہو؟ کسی اور سے علم کی خیرات کیوں لیتے ہو؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ جی اللہ ہی علم دینے والا ہے، مگر یہ ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر علم کا جو ذریعہ رکھا ہے اس کو اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے علم حاصل کرنا ہے، اسی سے فیض حاصل کرنا ہے۔ استاذ کے پاس جو علم ہے کوئی باپ دادا کا علم نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا علم ہے، سیکھے تو ان کے پاس علم آیا، جو سیکھے ہیں وہی سکھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا علم دینے والا خدا ہے، مگر استاذ علم پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سبھی مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے سارے بندوں کو جو رزق و روزی دیتا ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے، کپڑے پہنانے والا اللہ ہے، گھروں میں رہائش عطا کرنے والا اللہ ہے، پروردگار عالم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سب اللہ ہی سے رزق لیتے ہیں، لیکن یہ حضرات جب اپنے ادارے چلاتے ہیں، اپنے مدارس چلاتے ہیں، جامعات چلاتے ہیں، اور اپنا لٹریچر چھاپتے ہیں، اور اپنے بکس تقسیم کرتے ہیں، چینل چلاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھ کے گر گلا کر کہ اے اللہ ہم شرک والے نہیں ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ہم کہیں اور سے نہیں لیں گے، تیری بارگاہ ہی سے لیں گے، لہٰذا ہے اللہ یہ ہمارا کام ہے کہ لٹریچر نکالنا چاہتے ہیں، پروردگار آسمان سے پیسوں کی بارش فرما دے، اے اللہ زمین سے خزانے نکال دے، تاکہ ہم توحید والے کسی مالدار کے پاس پیسے لینے کو نہیں جائیں گے، بلکہ ڈائریکٹ تیرے نازل کردہ پیسوں سے ہم اپنے کام کرا لیں گے، ہم اپنے ادارے چلا لیں گے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ جب بات آتی ہے اپنے ادارے چلانے کی تو آپ کے پاس آتے ہیں چندے کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے فرض کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اللہ دینے والا نہیں ہے؟ اللہ ہی تو ہے جو سب کو عطا کرتا ہے، سب کی جھولیاں بھرنے والا خدا ہے، ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے والا خدا ہے۔ پھر آپ غیر خدا کے پاس جا کر چندے کی اپیل کیوں کرتے ہو؟ مالداروں کے پاس جا کر مال کیوں لیتے ہو؟ آپ یہی کہیں گے
کہ یہ اس لیے لیتے ہیں، دینے والا ہم اللہ ہی کو مانتے، عطا کرنے والا اللہ ہی کو مانتے، مگر اللہ پاک نے جس کو دولت دی ہے، جس کو مال دیا ہے، اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس سے جو لے رہے ہیں وہ اپنے پاس سے جو دے رہا ہے خود اپنی ذات سے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہے۔ ہم اللہ کو دینے والا مانتے، اس کو ذریعہ مانتے۔ تو آپ لوگ بتاؤ کیا اس طرح سے ذریعے سے لوگ استفادہ نہیں کر رہے ہیں؟ اولیاء کے واسطے سے لینے کو شرک کہنے والے لوگ کتنی تعصب پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ دنیا کی عدالت میں حقیقتوں کا مشاہدہ کرو۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، شعور اور آگہی بخشی ہے، اندھوں کی طرح رہنا نہیں چاہیے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو بھولے پن کے اندر مبتلا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غوث اعظم تو اللہ ہے جو سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے، تم غوث اعظم ان کو کہتے ہو جو خود اللہ کے بندے ہیں۔ عبد القادر ہے، قادر کے بندے ہیں، قادر کے بندے غوث اعظم کیسے ہو گئے؟ اگر یہ غوث اعظم ہو تو پھر قادر کو کیا کہو گے؟ خدائے قادر کیا ہے؟ پھر یہ سب سے بڑی مدد کرنے والے ہوئے تو اللہ کو کیا کہیں گے؟ اس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا کر کے گمراہ کرنے والے بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں دوستو، آپ بھی اپنے معاملات میں دوسروں کو مانتے ہو اور اعظم بھی کہتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی کو آپ مفتی اعظم نہیں کہتے ہیں؟ بتاؤ مفتی کون ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، اللہ پاک کہتا ہے قل اللہ یفتیکم، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ دینا تو اللہ نے اپنی صفت بتلائی ہے، احکام بتانے والا خدا ہے، قرآن نے فتوے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ اب اللہ قرآن کریم کی روح سے مفتی ہوا اور سب سے بڑا بھی اللہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، اعظم کہتے ہیں۔ تو دوستو مملکت سعودیہ کے مفتی کو مفتی اعظم کہو تو جائز ہے، ولیوں کے سردار کو غوث اعظم کہو تو ناجائز ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی دیانت ہے؟ آپ خود غور کرو، آپ سوچو۔ ہم آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا کام اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، انتشار پیدا کرنا نہیں ہے، اختلاف و انتشار کے ماحول سے نکال کر اتحاد کی دعوت دینا ہے اور نفرتوں کے ماحول سے نکال کر محبتوں کے ماحول میں لانا ہے۔ آپ بولیے مفتی اعظم کس معنی میں کہہ رہے ہیں؟ تو لا محالہ آپ وہاں تعویل کریں گے اللہ ہی مفتی ہے، مگر اللہ پاک نے جس کو احکام کی بارے میں سمجھ بوجھ دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، وہ اس کے دیے ہوئے علم سے احکام بتاتا ہے، اس معنی میں مفتی ہے۔ تو حقیقت میں اللہ ہی ہے، مگر بندے کو جو کہتے ہیں اللہ کی عطا سے احکام بتا رہا ہے اس لیے کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب اس طرح سے آپ یہاں کہتے ہیں تو غوث اعظم میں یہ تعویل کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر اللہ کی عطا سے اولیاء بھی بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اپنے پاس سے نہیں، خدا سے لے کر بندوں کو دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر اختلاف کہاں رہے گا؟ آپ اختلاف کو مٹانا چاہیں تو نعروں سے نہیں مٹا سکتے، اپنی فکر کو بدل ڈالو، خود بخود اختلاف مٹ جائے گا۔ اپنے فکر کے اندر جو گمراہی ہے اس کا خاتمہ کرو، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمہارے ہاتھ ہی میں ہے۔ اگر تم اپنی فکر کی اصلاح کر لو گے پوری دنیا متحد ہو جائے گی، پھر اپنی ایک بڑی طاقت بنے گی، دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ صرف نعروں سے اور دعووں سے نہیں ہوتا ہے۔ ارے امت میں انتشار ہے، اتحاد پیدا کرنا چاہیے، سب تیار ہے مگر سنیاں تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ اہل سنت تو اتحاد ہی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ اہل سنت اختلاف کو پسند کبھی نہیں کرتے، اہل سنت تو چاہتے ہی ہے کہ اتحاد ہو۔ اور ہم اتحاد کس کے نام پر کرو بول رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے نام پر کرو، احکام خدا و احکام مصطفیٰ کے نام پر اتحاد کرو، ان کی بتلائی ہوئی تعلیم کی روشنی میں عمل کر کے اتحاد پیدا کر لو، یقیناً اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ پاک نے جو راستہ بتلایا اس پر چلو، رسول پاک علیہ السلام نے جو راستہ بتلایا اس پر چلو۔ جب آپ مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ظاہری دنیا میں وسیلہ اور ذریعہ مان کر ان سے چیزیں لیتے ہو، معاملات کرتے ہو، تو پھر اولیاء کرام سے اکتساب فیضان کرنے والوں پر کیوں ریمار کرتے ہو؟ اور ریمار بھی مختصر نہیں ہے، گناہگار ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں بھئی یہ گناہ ہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ وہ غلطی اور گناہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر حرام، پھر اس سے آگے بڑھ کر مشرک کہہ کر ایسے عقیدے والوں کو مشرک بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مسلمانوں کو مشرک بنانے میں آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بولو۔ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے شرک کے دلدل میں پھنسنے والے تو نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی تقریر کرنا، اس طرح سے لٹریچر پھیلانا کہ جس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت مشرکوں سے
مل جائے یا مشرکوں کے زمرے میں پہنچ جائے، یہ خود گمراہی کا طریقہ ہے، اپنے اس طریقے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، نہایت سنجیدگی سے آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ میں کوئی جذباتی انداز کا خطاب نہیں کر رہا ہوں، آپ ایک داعیانہ انداز میں حق کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اختلاف کی فضا نہ رہے، اتحاد پیدا ہو جائے۔ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، اختلاف موت ہے، اتحاد زندگی ہے۔ یقیناً اختلاف کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہر ایک کی تمنا ہے، لیکن کس طرح سے اختلاف کا خاتمہ ہوگا آپ دیکھو۔ انسان اپنے اندر سوچنے کا مزاج پیدا کرے، دیکھا دیکھی چلنے کا عادی نہ بنے، غور کرے۔ اللہ نے ذہن دیا، دماغ دیا، دل دیا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام جیسا غوث اعظم ہی کی بات، اب جس ذات گرامی کا ہم ذکر کریں، جن کے نام کا جلسہ بنا رہے ہیں، لفظ غوث اعظم ہی پر اعتراض ہے کہ غوث اعظم کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تو اگر یہی ہے تو عزیزان پھر مفتی اعظم بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی اعظم تو چلو پھر بھی ایک کلمہ کا اقرار کرنے والے کو کہنے کی بات آ رہی ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں جس کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ شرعی اعتبار سے اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس علم سے آپ فیصلہ کرو، انصاف سے کرو۔ قبر میں جواب دینا ہے، حشر میں اللہ کو جواب دینا ہے، یہ سمجھ کر کرو۔ دنیا میں تو کیسے بھی فتوے کو توڑ موڑ کے پیش کر کے منوا لے سکتے دنیا کو، مگر اللہ کے پاس بھی تو مسئولیت ہے۔ یہ سامنے رکھ کر سوچو کہ لفظ وزیر کے معنی کیا ہے، اپنے سے نہیں قرآن سے پوچھو۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، اس میں کیا معنی میں وزیر کا لفظ آیا ہے، پڑھو قرآن کو۔ حضرت موسیٰ کی دعا ہے علیہ السلام، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے ایک کو تو وزیر بنا دے۔ وہ کون؟ ہارون، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اور وزیر کا کیا معنی ہے؟ میں کوئی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھائی جانے والی جو کتاب ہے اس کا نام تفسیر جلالین ہے، اس میں اٹھاؤ لفظ وزیر کا معنی کیا لکھا ہوا ہے۔ وزیرہ کا معنی ہے معینہ، یعنی مدد کرنے والے کو وزیر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر توحید والا کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ پیغمبر سے بڑھ کر شرک سے بچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر خدا سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایک میرا مددگار میرے گھر والوں میں سے بنا دے جو میرا بھائی ہارون ہے۔ مدد کرنے والا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ان کا یقین نہیں تھا، بے شک تھا، اللہ ہی کی مدد پر یقین ہے۔ اسی مدد کرنے والے خدا سے فرما رہے ہیں، اے اللہ اسبابی کائنات میں میرا ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو تو بنا دے۔ کس لیے؟ کہتے اشدد بھی ازری، اے اللہ اس کے ذریعے سے میرے بازو کو مضبوط کر دے۔ واشرکہ فی امری، اے اللہ میرے کام میں اس کو شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اے اللہ تاکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے رہے، تیرا خوب ذکر بھی کرتے رہے۔ اللہ سے مانگا تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کلیم اللہ تم میرے قریب ہو، ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، ڈائریکٹ مجھ سے باتیں کرنے والے، مجھ سے پیغام لینے والے ایک دنیا والے کو اپنے مددگار بنانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ غلط ہے تمہارا سوال، رد کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا معروضہ پورا ہو گیا ہے، جاؤ تمہارے بھائی کو ہم تمہارا وزیر بنا دیتے ہیں۔ تو وزیر کے معنی مددگار کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مددگار مانگا، اللہ نے بھائی کو مددگار بنا کے ان کے لیے کھڑے کر دیا اور فرمایا جاؤ تمہارا معروضہ قبول ہو گیا۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ یہ بھی احسان ہے، ایک اور احسان ہم نے بھی کیا ہے۔ فرمایا تو مددگار بنا کے اللہ نے کہا ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہارے بھائی کو مددگار بنا دیا ہے۔ تو اللہ اسبابی کائنات میں مددگار بنایا ہے، وزیر کے معنی مددگار کے ہیں۔ اب آپ آئیے، حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مددگار مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، مددگار ان کے بھائی کو بنا دیا۔ تو اسے عقیدہ اسلام کا کیا معلوم ہو گیا؟ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن اسبابی دنیا میں اللہ کسی کو مددگار بنائے اور یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ نے بنایا ہے اور اس کو مددگار مانے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اگر شرک ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوگا، شرک ہوتا تو شرک والی دعا کبھی پیغمبر نہیں کرتے۔ اللہ پاک پیغمبروں سے شرک نہیں کرواتا، ان کو بھیجتا ہی اس لیے تھا کہ شرک کی جڑوں کو کاٹے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ تو لہٰذا وزیر کے معنی مددگار کے ہوئے اور غوث کے معنی بھی مددگار کے ہوئے،
لفظ بدلا ہے مگر معنی کیا ہے بتاؤ؟ وزیر معین کے معنی میں ہے تو لفظ غوث بھی معین ہی کے معنی میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مددگار اپنے بھائی کو مانگا، اللہ نے دے دیا ہے۔ اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے ہر ولی کو مددگار بنایا اور سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا ہے، سب سے بڑا مدد کرنے والا بنایا ہے۔ تو اللہ ہی کا دیا ہوا یہ فضل ہے، فیض ہے، عطا ہے، جو ان کے ذریعے سے خلق خدا میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو مددگار قرآن کریم کی روح سے کیا ہوا؟ بالکل حق ہوا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غوث اعظم پر اعتراض کرنے والے بھائیوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ وزیر اعظم کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں کبھی آپ کے دارالافتاء سے کوئی شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں نکلا ہے۔ تو وزیر کے معنی قرآن کی اصطلاح میں مددگار کے ہوئے، تو وزیر اعظم غیر کو بولو تو جائز ہے، ولیوں کے سردار کو وہی معنی میں غوث اعظم بولے تو ناجائز ہے۔ یہ کیسا ہوا؟ سوچو آپ، اگر غوث اعظم کا لفظ قابل اعتراض ہے تو لفظ وزیر اعظم بھی قابل اعتراض ہونا چاہیے۔ کوئی اور کہے تو کہے، مگر کم از کم ایسے توحید کے دعوے داروں کو تو نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ اس کی وجہ سے شرک لازم آتا ہے۔ وہ بھی غیر کو کہہ رہے ہیں، لیکن برابر کہتے جائیں گے، اور نہیں کہیں گے تو مملکت کا قانون پھر آپ سے مطالبہ بھی کرے گا، مواخذہ بھی کرے گا۔ تو اس قانون سے ڈر کے کہتے ہو تو بھائی خدا کے قانون سے ڈر کے کم سے کم بغاوت چھوڑ ڈالو، اختلاف چھوڑ ڈالو، گمراہی کی راہ پر قوم کو ڈالنا چھوڑ ڈالو۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی صحیح راستے پہ آ گیا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جو آدمی ہدایت پر آتا ہے تو کس کا فائدہ، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ گمراہی پر رہتا ہے تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو بے نیاز ہے، ہماری طاعت سے اللہ پاک کی شان میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے، ہماری بغاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، وہ تو غنی ہے۔ ہم اطاعت کرو، ہمارا فائدہ ہے۔ ان تشکروا یرضہ لکم وان تکفروا فإن اللہ غنی حمید، تم شکر کرو اللہ خوش ہو جائے گا، ناشکری کرو اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اپنے کلام مجید کے ذریعے سے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو لفظ غوث اعظم بڑی مدد کرنے والی ذات ہے، تھر کے لیے جو آتا ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے کیا ہو گیا بولیے؟ بالکل جائز اور درست ہوا۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی گئی، چنانچہ آپ دیکھیے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ایمان والوں کی ایک دعا ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ پاک نے پہلے فرمایا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اے لوگوں کیا ہوا ہے تم کو، کیوں مدد کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ حالانکہ جو کمزور مسلمان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، مستورات ہیں، وہ دشمنوں کے دباؤ کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ یہ وہ بستی ہے کہ جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اے اللہ تو اپنی بارگاہ سے کوئی ہمارے لیے ولی کو مقرر کر دے اور اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی مددگار کو مقرر کر دے۔ تو اب بولو ایمان والوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ اے اللہ ایک ولی دے دے، ایک مددگار دے دے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود مدد کرنے والا ہوں، مددگار کو کیوں مانگ رہے ہو؟ میں خود کام بنانے والا ہوں، کسی اور ولی کو کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ غلط کر رہے ہو کہہ کر اللہ نے رد نہیں کیا۔ اللہ نے دعا قبول کر کے مسلمانوں کو کہا اے لوگوں، اے مدینہ منورہ میں رہنے والوں، مکہ مکرمہ میں ظلم سہنے والوں کی مدد کو کیوں نہیں پہنچتے جبکہ وہ ہم سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کہاں سے دعا مانگے؟ کعبۃ اللہ جہاں ہے وہاں سے دعا مانگے، مکہ مکرمہ سے دعا مانگے۔ کیا کر کر مانگے؟ اے اللہ یہ تیرا عظمت والا گھر ہے، تو مدد کرنے والا ہے، اپنی بارگاہ سے ایک مدد کرنے والا ہمارے لیے پیدا کر دے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے مددگار کو مانگا، طلب کیا، اللہ نے مددگار عطا کیا اور پورے مسلمانوں کی جماعت کو حکم دیا جاؤ ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ تو عزیزان محترم، تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ حقیقت میں جو مدد کرنے والا ہے وہی اسبابی دنیا میں اپنے بندوں کو مددگار بنایا ہے۔ تو کسی کو اسبابی دنیا میں مددگار ماننا، سمجھنا، یہ قرآن و حدیث کے خلاف جانا نہیں ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید سے واضح ہو گیا کہ ان پاکیزہ ہستیوں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ ہمارے حق میں تو کرم کر دے اور اپنا ایک ولی اور نصیر ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا بھی کیا۔ اب ایک آیت کریمہ کو یہ سامنے لا کر کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ بھی تو آیا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر یہ کہاں سے مددگار آ گئے، کہاں سے اولیاء آ گئے؟ یقیناً قرآن میں آیا ہے، مگر قرآن کس کے لیے فرمایا ہے؟ ارے کلمہ پڑھنے والوں تمہارے لیے ہی ہے۔ فرمایا اگر تم میرا انکار کرتے ہو، میرے احکام سے ٹکراتے ہو تو یاد رکھو میرے مد مقابل میں نہ کوئی ولی آئے گا نہ مدد کرنے والا آئے گا۔ ہاں اولیاء بنایا ہوں، مگر کس کے لیے بنایا ہوں؟ میرے ماننے والوں کے لیے بنایا ہوں۔ مددگار بنایا ہوں تو میرے ماننے والوں کے لیے ہے۔ اگر بغاوت کر کے تم دنیا میں رہنا چاہتے تو یاد رکھو میرے مد مقابل نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے۔ ولی کس کے لیے ہے؟ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اولیاء کے دامن سے وابستہ کر کے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے فرمایا اس کے لیے کوئی نہ ولی کو پاؤ گے نہ ہدایت دینے والے کو پاؤ گے۔ تو ولی ہے بھی، ولی نہیں بھی ہے۔ قرآن سے ولی کا ہونا بھی ہے، ولی کا نہیں ہونا بھی ہے۔ دونوں آیتیں اپنی جگہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ولی کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے، اللہ کا کلام فیصلہ کر دیا سورہ کہف کے اندر۔ سورہ کہف کی 17ویں آیت کے اندر اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے اس کے لیے ولی ہے، اللہ جس کو گمراہ کر دے اے دنیا والو تم اس کے لیے کوئی ولی کو نہیں پاؤ گے۔ ولی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر کے اس کی قدرت ہی کا انکار کرتے ہیں تو اولیاء کیوں مدد کریں گے ان کی؟ اسی لیے فرمایا ہے تو جس کے لیے مدد نہیں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بغاوت کر کے ٹکرانے والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، دماغ سے کچھ اس کے اندر باتیں شامل نہیں کرتے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے بغیر کسی حیل و حجت کے مان لیتے ہیں، بغیر چو و چرا کے تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا کرم کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اللہ پاک مالک حقیقی ہے، اس کی ملک میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ من الذل، اللہ کمزوری کی وجہ سے کسی کو اپنا ولی نہیں بنایا ہے۔ ہم لوگ کبھی کام کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں، اپنے اندر طاقت و توانائی کم ہے تو کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، کوئی طاقت سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں تو ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے۔ اللہ کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ اپنی عاجزی کی وجہ سے کسی کو ولی نہیں بنایا ہے، بلکہ اپنی قدرت سے ان کو نوازنے کے لیے اپنا ولی بنایا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے غلط مفہوم مت نکالو، سورہ قرآن کریم میں جو ہے بے شک ہدایت ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں سمجھیں گے، اپنے عقل کے حساب سے کام کریں گے تو قرآن کریم سے گمراہی بھی ملے گی آپ کو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت عطا کرتا ہے بھی فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اولیاء کرام، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدد فرمانے والا ہونا یا غوث اعظم ہونا، یہ بالکل قرآن کریم سے ثابت عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں؟ یاد بھی رکھنا، صرف سن لینا نہیں ہے آپ کو، بلکہ بامقصد اجتماع میں آپ آئے ہیں۔ ہر آدمی سننے کے بعد یہ سمجھنا کہ ضرور میں کسی نہ کسی کو سناؤں گا اور سمجھاؤں گا۔ ارے بھائی ہم تو صحیح ہے، جانے دو، نہیں جانے دو بولے تو کیا مطلب بھائی، پیغام یہاں پہنچانا بھی تو ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ایک بات انسان اپنے زبان سے نکالتا ہے جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی والی بات ہوتی ہے، اتنا توجہ بھی نہیں دیا، خالی زبان سے بولا، مگر بات اللہ کو خوش کرنے والی تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ولا يلقي لها بالا يرفع الله به درجات۔ جب بندہ زبان سے کوئی بات کہتا ہے اللہ کی رضا کی، حالانکہ وہ ارادہ بھی نہیں کیا ہے، زیادہ اہتمام سے بھی نہیں بولا ہے، بس سرسری بات بولا، روا روی میں بولا ہے، مگر اللہ کو خوش کرنے والی بات بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کئی درجے اس کو اونچا کر دیتا ہے، کئی درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ بلندیاں کن کو دیتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ جو سن رہے ہیں یہ خدا کی رضا کی بات ہے، خدا کو خوش کرنے والی بات ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ کو خوش کرنے والی جو باتیں سنتے ہیں سنائیں بھی، تاکہ اللہ کے پاس ہمارے درجے بلند و بالا ہو جائیں، کامیاب اور بامراد ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو
شہزادے ہیں، حسنی و حسینی، تاجدار ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ ولایت کے، جنہیں غوث اعظم پوری دنیا کہتی ہے۔ یہ غوث اعظم کا عقیدہ رکھنا یقیناً حق اور درست ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتلایا۔ اعتراض کرنے والوں کو ہم برا بھلا نہیں کہہ رہے، ان کو بھی کہہ رہے کہ نظر ثانی کر لو اپنی رائے پر، پھر غور کر لو، ابھی موقع ہے، مر تو نہیں گئے ہیں، خبر میں جانے کے بعد غور کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، یہاں زندگی ہے، ابھی سوچ لو، غور کر لو۔ اولیاء کرام، بزرگان دین جو اللہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کیے ہیں، اسی فیض کو مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا علم کی دنیا میں کسی معلم سے علم حاصل کرنا جس طرح سے جائز ہے، اور جائز سمجھ کر ہی لوگ پڑھتے ہیں، مالدار سے مال حاصل کرنا جس طرح جائز سمجھ کر لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، تو یہ جس طرح ظاہری اسبابی دنیا میں لوگوں سے آپ ظاہری چیزیں لیتے ہیں، تو اسی طرح سے سنی غریب لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ روحانی کائنات میں اللہ کے ولیوں کو وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں، ولی اللہ مانتے، اللہ نہیں مانتے، عبد القادر مانتے ہیں، قادر مطلق کے بندے ہیں، قدرت والے کے بندے ہیں، خدا نے طاقت و قوت دی ہے، اس لیے مدد کرتے ہیں سمجھ کر ان کا ذکر مبارک بھی کرتے ہیں، کبھی یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی یا جیلانی شیع للہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ غوث اعظم اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی جدھر ہوتے ہیں خدا کی رحمت ضرور برستی ہے، اللہ پاک نوازتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ غوث اعظم جو ہیں اللہ کے ولیوں کے جو سردار ہیں، یہ جدھر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ادھر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کا حامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حملہ کرنے والوں کا خود جواب دیتا ہے، اللہ پاک ان کے خلاف کہنے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ غور کریے کتنا اللہ کو جلال ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر جہاں بغاوت اور سرکشی کی بات آئی تو اللہ پاک یہ فرمایا ہے کہ مقابلہ تم کر لو۔ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے دین کا باغی ہے، اس کی سرکوبی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا تم مقابلے کے لیے نکلو، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگر شر کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بے قصوروں کو مار رہے ہیں، عزتوں پر حملے کر رہے ہیں، مکانات کو تباہ و تاراش کر رہے ہیں، اس طرح سے دہشت کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، خلق خدا کو تنگ کر رہے ہیں، اور غرور کے پتلے بن کر کمزوروں کو دبا رہے ہیں، ان کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، ایسے فساد کے ماحول آ چکے ہیں، تو ایسے موقع پر تم مقابلہ کر لو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تم لڑ لو فرمایا ہے، جو اللہ کا انکار کرے ان سے لڑنے کی بات ہے تو تم لڑ لو فرمایا، مگر اپنے ولی کی بات آئی تو فرمایا سنو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تم لڑو، میں کہا میں جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا ہے۔ آپ سوچو، غور کرو، یہ بھی کوئی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، اللہ کا کتنا جلال ہے، غور کرو، فرما رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، عداوت کرے گا، نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، تو وہ ایسا بد نصیب ہے کہ اے لوگو تم نمٹ لو، نہیں کہا، فرمایا میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر جلال اس پر نازل ہوتا ہے، میں جنگ کا اعلان دیتا ہوں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، مگر وہ پاک پروردگار اپنے اولیاء کو کتنا چاہتا ہے، کتنی ان پر مہربانی فرماتا ہے کہ ان کے منکر کو فرمایا کہ یہ منکر جو ان کا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں۔ تو کیا مطلب؟ تو جہاں ولی ہے وہاں بندے محبت کے ساتھ جڑ جائیں، اگر نہیں بغاوت کرتے ہیں تو جنگ کا اعلان ہے، تو چاہت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ میں نے جو کہا کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، تو کیسے؟ سنو، حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا اعلان جنگ اس کو ہے۔ اب جو محبت کرے گا، ان کے ساتھ اپنی عقیدت کو جوڑ لے گا اور وہ اس کی دستگیری کریں گے تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت ہی ساتھ دینے والی ہے۔ کیسے؟ سنو، حدیث مبارک میں آیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
مشکات المصابیح اور زجاجۃ المصابیح جو محدث رکن علیہ رحمہ کی جمع کردہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ دو آدمیوں کا ذکر کیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، ایک مشرق میں رہتا ہے اور ایک مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے۔ مشرق مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ آخری سمت مشرقی آخری سمت مغرب کی 500 سالہ مسافت تقریباً۔ اللہ بہتر جانتا ہے اتنا طویل فاصلہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مشرق اور مغرب والوں میں تعلق ہے تو اللہ کی خاطر ہے، محبت ہے تو اللہ کی خاطر محبت ہے۔ مشرق والا مغرب والے کو چاہتا ہے تو کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کی خاطر چاہتا ہے۔ یہاں مشرق و مغرب سے دو مطلب مراد ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ سمت کے اعتبار سے مشرق و مغرب ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو زمانہ ہے مشرق مغرب جیسا طویل زمانہ ہے، یعنی سمت مکان کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا فرق ہے یا زمانے کے اعتبار سے۔ مثلا غوث اعظم کا زمانہ ہمارا زمانہ جو ہے کتنا طویل ہے، مشرق و مغرب جیسا فاصلہ ہے، زمانے کے اعتبار سے طویل فاصلہ ہے۔ قادری باغ کے اس محلے میں جمع ہونے والے بتاؤ کس لیے جمع ہوئے ہو؟ غوث اعظم سے جو محبت اللہ کے لیے اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ محبت میں جو جمع ہوئے ہیں اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ غوث اعظم کی یاد میں جمع ہونا، ان سے محبت کرنا کیا آپ کو انعام دلاتا ہے؟ سنو حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جو کہ سب کو جدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ ایسا اختلاف اس دن ہوگا، ایسی پریشانی اس دن ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، بھائی سے بھاگ جائے گا، اولاد سے بھاگنے لگے گا۔ وہ قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو گرا دے گی اور جو حاملہ ہوگی اس کا حمل ہیبت کے مارے ساقط ہو جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ قادری باغ میں غوث اعظم کی محبت میں جمع ہونے والوں سنو، محشر کا میدان ہوگا، سرکار غوث پاک ادھر جلوگر ہوں گے، نور کی بارش ہو رہی ہوگی، نور کے منبر پر اللہ ان کو کھڑا کرے گا، چاہنے والوں کو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے گا۔ حدیث پاک ہے لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ۔ تو اب جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب غریب سنیوں میں ایک بات ضرور ہے، اپنے طبیعت میں بڑی سادگی رہتی ہے، ہاں کیا مقام مل گیا، سینہ کبھی نہیں تانتے، سوچتے ہیں میں اتنا گنہگار، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں، اتنا بڑا کرم ہوا کہ ان کے قدموں میں مجھے جگہ مل گئی، قدموں میں جگہ مل گئی، میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، یہ نہیں سوچتا، ان سوچتا اپنے اندر میں اتنا گنہگار تھا، میرے کوئی ایسے حالات تو نہیں تھے، اتنا بڑا کرم کیسے ہو گیا کہ شہنشاہ ہے اولیاء کے قدموں میں اللہ نے مجھے جگہ دے دی۔ یہ سوچے گا، اس کے جو جذبات ہوں گے، عجیب قسم کے جذبات ہوں گے، اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، اپنی وہ غفلت والی زندگی کو یاد کرے گا، اور گناہ کر کے آج لوگ پھر بھی اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہیں، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیے ہم بھی ولی بن گئے سمجھتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے سنیوں کو یہ تعلیم دی ہے غوث اعظم نے، نماز پڑھ کر اپنے کو ولی مت سمجھو کہ یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جانے کے قابل نہیں ہے، دعا کرو جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ کے ولی بن گیا، روزہ رکھ کر میں پرہیزگار بن گیا، خیر خیرات کر کے میں جنت کا حقدار بن گیا، اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بالکل سب سے کمتر میں ہوں، سب کچھ پا کر بھی سمجھو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سمم بکمن ہو جا یار پایا ہے تو دم نہ مار، اتراتے پھرنا ہمارا مزاج نہیں ہے، سنیوں کو تعلیم یہ دی ہے سرکار غوث اعظم نے اپنے غلاموں کو کہ تواضع اختیار کرو، یہ تواضع کا، یہ خاکساری کا مظہر بن کے زندگی گزارنے والے جب وہاں اپنے کو دیکھیں گے تو سوچیں گے ہم کو یہ مقام کیوں ملا ہے، کہاں ہماری حیثیت ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اللہ فرمائے گا، اللہ سنائے گا اپنا کلام، ان کے کام ہوں گے، خدا کی بارگاہ کی ندا ہوگی۔ سوچو قیامت میں اٹھتے ہی کتنا بڑا انعام ملا، ایک تو غوث اعظم کے قدموں میں جگہ ملی، سوچ رہا ہے کہ میں کہاں ان کے پاس کھڑے ہونے کے قابل تھا، یہ کیوں کرم ہوا، تو اللہ اپنا کلام سنائے گا، ھذا الذی
کنت تحبہ فیا، یہ وہی میرا پیارا ولی ہے جس سے تو میری خاطر محبت کرتا تھا، اس لیے تجھے کھڑا کیا ہوں۔ تو یہاں بھی آپ لفظ دیکھو حدیث پاک کا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس سے تم میری خاطر محبت کرتا تھا۔ یہ بھی فرما سکتا ہے اللہ یہ کرم اس لیے ہوا کہ تم دین کی بہت تبلیغ کرتے تھے، بہت تقریریں کیا کرتے تھے، خوب ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، یہ بھی خیر کے کام ہے، یہ بھی نیکی کے کام ہے، اور یہ کام بھی کرنے والے ہیں وہ لوگ، مگر اللہ ان کے ان کاموں کو یاد نہیں دلائے گا، یاد دلائے گا تو ولیوں سے جو محبت ہے اس کو یاد دلائے گا۔ اللہ جس کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ولی کی محبت ہے۔ سوچو، یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اللہ اس دن کہے گا، اور اللہ جو کہے گا ہمیں تو معلوم نہیں، مگر مصطفیٰ علیہ السلام قیامت میں ہونے والے چیزوں کو جانتے ہیں، ہمیں بتلا دیجئے۔ وہ غیب کا علم رکھنے والے حبیب کا کرم ہے کہ ہمیں بتلایا قیامت میں کیا ہوگا، کیا سوچیں گے ہم وہ بھی بتایا، کیا جواب ملے گا یہ بھی بتایا ہے۔ ارے قیامت میں کیا سوچیں گے یہ بتاتے ہیں، تو اب کیا سوچ رہے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے آقا؟ تم کہتے ہو کہ تمہارے سلام کو کہاں سے سنتے ہیں، تم کہتے ہو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہاں دور کی سنیں گے؟ ارے یہ عقیدہ رکھنے والوں سنو، حدیث پاک تو یہ بتا رہی ہے کہ آقا قیامت میں جو انسان سوچے گا اس کی سوچ کو بھی جانتے ہیں، اس پر اللہ جو جواب دے گا وہ جواب کو بھی جانتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، کیسے نہیں جانیں گے؟ آقا جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بشارت عطا کی۔ کہے دلائل ہے، ضمناً بولا ہوں میں آپ کو، یہی علم غیب پر ایک دلیل نہیں ہے، بے شمار دلائل قرآن و حدیث کے موجود ہیں۔ تو الغرض اللہ کیا فرمائے گا، اس کو تم آج جو اس مقام پر تم اپنے آپ کو پا رہے ہو یہ کوئی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف محبت کا صلہ ہے، تم نے ولی کو میرے لیے چاہا، میں نے صلہ دے دیا۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے، غوث اعظم جن کو مل گئے خدا کا کرم ان کو مل گیا ہے۔ دیکھو دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہا، محشر میں سمجھ میں آئے گا، مگر اس وقت سمجھنے سے کیا ہوگا۔ غوث اعظم کا صدقہ کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں کھڑا کر دیا، اور وجہ جب سوچ رہا تھا انسان تو بتلایا کہ وجہ یہی ہے کہ ان سے ہماری خاطر تو محبت کرتے تھے، جاؤ ہم نے تم کو صلہ دے دیا۔ کنت تحب فی، آج آپ بولو۔ یہ غیر معمولی مصروفیت کے دور میں یہ نوجوانوں میں جو جذبہ ہے، مسلمانوں میں جو جذبہ ہے، قادری باغ ہو یا کوئی اور مقام ہو، ہر جگہ جو جوش و خروش ہے، ان کی یاد کے جلسے منعقد کر رہے ہیں۔ آپ اس کے پیچھے کتنی محنت کر رہے ہیں، کون آپ کی تعریف کرنے والا ہے؟ خطاب کرنے کے بعد مقرر کی تعریف ہوتی ہے، نعت پڑھنے کے بعد نعت خواں کی تعریف ہوتی ہے، لیکن انتظامی طور پہ محنت کرنے والوں کی تعریف کون کرتا ہے بتاؤ؟ آپ یہ سب کچھ اللہ کے ولی سے محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اس کا مقام، اس کا صلہ تو آپ محشر کے میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ وہ مقام پر کھڑا کر کے کہے گا، ارے کیا فکر کر رہا ہے بندے، یہ جو مقام ملا محبت کے صلے میں ملا ہے، جا۔ اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا، کیا کرم نوازی ہے اللہ اللہ۔ پھر یہ تو ہو گئے پہلے مرحلے میں، اگر محبت میں اتنا کمال نہیں تھا، ذرا تھوڑی بہت کبھی آتے تھے، کبھی ذرا ادھر کی سننے کے بعد تھوڑا متاثر ہو جاتے تھے، اولیاء اللہ کا فیض سمجھ میں آتا تھا، لیکن کبھی کبھی اے بھائی صحیح بات ہے، اولیاء اللہ بولو تو اس کے بجائے اللہ اللہ بولنا چاہیے نا، حد سے زیادہ تو نہیں تعریف کر لیتے کیا اپن لوگ، کہیں شرک کے حد میں تو صحیح بھی نہیں جاتے ہوں گے کیا؟ اتنے بولنے والے بھی بڑے بڑے عالمہ ہیں نا، کبھی کبھی خیال سننے کے بعد یہ آ رہا، نہیں بھائی غلط بول رہے ہیں لوگ، صحیح وہی ہے، اپن جو ہے یہ سوچ رہے ہیں۔ تو کبھی ایسا سوچنے کی وجہ سے کیا ہوتا، تھوڑی وہاں پر پوچھ بھی ہوتی۔ خالص سچی محبت کرے، کسی بدعقیدگی کی صحبت سے بھی بچ گئے، بدعقیدہ کو اپنائے بھی نہیں، بالکل اپنے آپ کو سلامت رکھے، اس کا تو صلہ پہلے مرحلے میں مل جائے گا۔ لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی شکوک و شبہات میں ہوئے، کبھی کچھ ذہن کے اندر وسوسے آئے، کیونکہ سننے کے بعد ایک آدمی کا دماغ ہے، اتنے بڑے لوگ بول رہے کچھ تو بھی ہوں گی، اس میں بھی حقانی صداقت، تھوڑی دیر کے لیے بولے ہاں صحیح دکھ رہا ہو، بعد میں بولے نہیں بھائی غلط ہے۔ اس طرح سے کبھی تذبذب میں شکار ہوئے تو وہاں پوچھ ہوگی، پکڑے جائیں گے۔ کیا کرے گا اللہ پاک؟ بھجا دے گا، جاؤ دوزخ کی طرف۔ اب جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دوزخیوں کی طرف ان کو بھجایا جائے گا، دوزخ کی لائن میں ٹھہرے ہوئے۔ اللہ پاک اس وقت پورا ان کو یقین دلانے کے لیے اور کرم نوازی سے سرفراز کرنے کے لیے کسی ولی کو وہاں سے گزارے گا۔ اب وہ لوگ جو دوزخ کی طرف منہ کر کے پریشان حیران، اب دوزخ کی طرف جاؤ تو خوشی رہتی چہرے پہ، کیونکہ دوزخ کس چیز کا نام ہے معلوم ہے، عذاب ہی ہے۔ دوزخ عذاب کا مقام ہے جہاں نعمت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جنت نعمت کا مقام ہے جہاں مصیبت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جنت میں مصیبت نہیں، دوزخ میں راحت نہیں، ہمیشہ کا
پریشانی کا مقام ہے دوزخ، اور جنت ہمیشہ راحت کا مقام ہے۔ اب جاؤ دوزخ میں، بولے تو کتنی پریشانی ہوں گی، لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر کبھی دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی سہارا مل جاتا کیا بولتے، دیکھیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک دریا میں ڈوبنے والا تنکا ملا تو بھی پکڑتا، حالانکہ عقل سے سوچا تو تنکے سے میں بچ نہیں سکتا ہوں، اور ہو سکتا شاید یہ بھی کام آتا کیا بولے پکڑ لیتا، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہر طرف ادھر ادھر نظر دوڑا رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہے دوزخ کی طرف، لائن میں ٹھہر گیا، کیوں میں ہے دوزخ کی، کبھی ادھر دیکھ رہا، اچانک ایک بزرگ پر نظر پڑی، السلام علیکم یا ولی اللہ پکارے گا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، حدیث پاک ہے، سلام کا تو تذکرہ نہیں ہے، مگر بغیر سلام کے کوئی مسلمان گفتگو تو نہیں کرے گا، تو سلام کر کے کہے گا اما تعرفونی یا فلان، اجی حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، آج آپ دیکھیے میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اس وقت غوث اعظم کا تذکرہ سنا تھا، سمجھ میں آیا تھا، مگر بعد میں تھوڑا شک پیدا ہوا تھا، وہ شک کا جو کاٹا چوبا تھا وہ تو سزا مل گئی، مگر سنتا تو تھا، بعد میں مان گیا تھا کہ آپ کرم کرنے والے اللہ کی عطا سے ہے، وہ شعر بالکل سچ ہے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، حامی میرے شفیق میرے داد رس میرے ہے اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہے، بے شک اب سمجھ میں آ گیا، بعد میں نے اس کو یقین کے درجے میں قبول کر لیا تھا۔ حضرت ایک بات عرض کرنا ہے، کیا ہے؟ انا الذی سقیتک شربۃ، میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا آپ کو پانی پلایا تھا، میں پانی پیش کیا تھا آپ کو پینے کے لیے، ایک دوسرا کہے گا انا الذی وہبت لک وضوءا، حضور تھوڑا ایک نظر ادھر بھی ڈال دیجئے کہ ایک مرتبہ میں آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، ایک اور کہے گا حضور آپ کسی وقت کام کرنے کے لیے مجھے بھیجائے تھے تو میں آپ کے فرمانے پر جا کے وہ کام کر کے آیا تھا، تینوں اپنے اپنے کاموں کا تذکرہ کریں گے۔ آج دوزخ کی طرف ہمیں بھیجایا جا رہا ہے، حالانکہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم بہت بڑے کام نہیں کیے، چھوٹی چھوٹی خدمت ہم نے آپ کی ہے، سرکار ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ، اب میرا حال بڑا تباہ ہو گیا ہے، دوزخ کی طرف بھیجایا جا رہا ہے، حسن عمل تو ہے نہیں، کوئی ایسا کام یاد ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر عرض کر سکوں، ہاں البتہ کچھ خدمتیں آپ کی ہم سے ہو گئی تھی، کچھ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیجئے، تو آپ دیکھو کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے ارے نادانو یہ کوئی کام ہے جو تم کیے تھے، ایک مرتبہ وضو کے لیے کیے تھے تو دنیا میں چین بھی ملا نہیں ملا، ہم دعا نہیں کرے تھے کاروبار میں برکت ہونا، کاروبار میں برکت تھی نہیں تھی، بال بچے سکھ سے تھے یا نہیں تھے، ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی رکھے مگر زندگی بھر تمہاری خدمت کرنے والے خدمت کرتے رہے، ایک بار پینے کو پانی دیے، کتنے مرتبہ لذیذ مشروبات تم کو نہیں پلائے گئے، تم نے کیا تھا ایک بار، ہم نے تو اتنی دعا کی کہ دنیا میں تمہیں مالا مال کر دیا گیا تھا، اب کیا پوچھ رہے، نہیں بولیں گے، اولیاء اللہ ہے، ان سے بڑھ کر رحم دل کوئی اور نہیں ہو سکتا، نسبت والوں کی نسبت کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے کس نسبت کو جتایا تھا، ایک وضو کا پانی پیش کرنے کی نسبت، ایک پینے کا پانی پیش کرنے کی نسبت، ایک آپ کے حکم پر کچھ کام کیا تھا یہ نسبت، بس یہ کہا تھا تو کیا ہوا، ان کے دل میں خیال آئے گا کہ چلو کچھ نہ کچھ ہم سے نسبت تو رکھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے، عرض کرتے ہیں اے اللہ پروردگار یہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، دوزخ کی طرف انہیں بھیجایا جا رہا ہے، حکم دینے والا خدا، دوزخ کی طرف جاؤ کہنے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے قیامت میں، تو اللہ اپنے حکم سے دوزخ کی طرف بھیجایا اور لائن میں کھڑا کر دیا، اب ولی اللہ عرض کرتے ہیں اللہ، وہ کہتے ہیں جو اللہ ہی کی سنتے تھے، اللہ کے خلاف کبھی نہیں کرتے تھے، اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، انہیں دوزخ سے چھٹکارا عطا کر، اے اللہ جن کے لیے دوزخ کا پروانہ مل گیا ہے، اے اللہ یہ پروانے دوزخ کو منسوخ کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دے، تو اللہ فرمائے گا میرے پیارے میں تیری بات کو رد کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تو ہر ایک کو رد کیا، مجھ کو میری خاطر تو ہر قربانی دیا، مجھ کو مانتا تھا اور میرے پیغام کو منواتا تھا، میری عبادت کرتا تھا، اوروں کو عبادت کی دعوت دیتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا میرے پیارے، اوروں سے ذکر کرواتا تھا، زندگی بھر تو نے تقویٰ و طاعت کا عظیم ترین لبادہ اوڑھے ہوئے رہا، اب کس طرح سے تیری بات کو رد کر دیں، تجھے خوش کرنا ہے رد کرنا نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گے دیا جائے گا،
آج رد تو ہم نہیں کریں گے، جاؤ تمہاری خاطر منظور ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں وہ دونوں تینوں کو دوزخیوں کے صف سے نکالو، جنتیوں کے صف میں کھڑا کر دو۔ تو اب آپ بولو مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ تو غوث اعظم نے کیا کیا بولیے؟ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی سے مدد کی، انہوں نے درخواست کی ہے اللہ یہ مشکل میں پڑ گئے، انہوں نے ان کو پکارا، انہوں نے اللہ سے عرض کیا، کام بن گیا۔ تو قیامت میں مدد کر رہے ہیں تو دنیا کی مدد اس سے بڑی ہے کیا؟ بولیے آپ، وہاں کی مشکل بڑی ہے یا یہاں کی مشکل بڑی ہے؟ دوستو کہاں کی مصیبت بڑی ہے؟ یہاں کی مصیبت چھوٹی ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ یہاں اگر قید خانے میں چلے گئے تو کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا، کوئی پیسے خرچ کر کے نکال سکتے، کوئی اور سہارے آپ کے کام آ سکتے، مگر وہاں دوزخ میں سے نکالنے کے لیے کون سے مالدار آپ کے پاس آئیں گے؟ وہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے ان کی نسبت سے۔ تو یہاں کی کوئی مصیبت ہے، یہاں کی کوئی پریشانی، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کھٹکا نہیں یہ کچھ مجھے آفات دہر کا، آئے کوئی بلا تو سپر غوث پاک ہے۔ غوث پاک بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ٹالنے والے ہیں۔ سنو یہ بھی حق ہے، کہاں ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، معجم طبرانی میں حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے انی لأہم بأہل الارض عذابا، اللہ فرماتا ہے زمین والوں کے گناہوں کی وجہ سے مجھے جلال آتا ہے، میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، مگر پھر کیوں عذاب نازل نہیں کرتا؟ فإذا نظرت إلى عمار بیتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار صرفت عذابی عنہم، جب میں اپنے ان پیارے بندوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو میری محبتوں میں مر مٹتے ہیں اور محبتوں کا درس دیتے ہیں، اور سحر کے وقت میں رات بھر عبادت کر کے تاکیے کے جذبے میں رہتے گناہوں کی بخشش کے لیے معروضہ کرتے ہیں، ایسے میرے پیاروں کو دیکھتا ہوں تو ان کی برکت سے اس عذاب کو اٹھا لیتا ہوں، جو عذاب اتارنے کا ارادہ کیا اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو اب بولو حدیث مبارک کیا بتا رہی ہے؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں وہ تعلق ہے اللہ سے، وہ قربت ہے اللہ سے کہ اللہ ان کی خاطر جو عذاب اتارنا چاہتا ہے وہ ٹال دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو اب یہ آئے کوئی بلا تو سپر غوث پاک ہے، حدیث کی روح سے بالکل حق ہے یا نہیں ہے؟ بلا آ رہی ہے، غوث اعظم کا نورانی چہرہ سامنے ہے، اللہ بلا کو ٹالتا ہے۔ ارے میرے پیارے کا ہاتھ اس کے لیے اٹھا ہے، اب بلا کیسے بھیجوں؟ اٹھا دیتا ہے۔ بلا لانے والے فرشتے، مصیبتیں لانے والے فرشتے واپس آ چلے جاتے ہیں، رب دیکھتا ہے کہ بلا آ رہی ہے، اس نے میرے ولی کو پکارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے صدقے میں اس بلا کو ٹال دیتا ہے، مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ آئے کوئی بلا تو سپر غوث پاک ہے، اللہ نے وہ پاور دیا، وہ طاقت دی، وہ قدرت دی ہے۔ حدیث مبارک سے بالکل ثابت عقیدہ ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیا میں، قیامت کے میدان میں یہ ہوگا، قیامت کے میدان میں اب اس کے بعد کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اور کچھ خرابی کی وجہ سے کچھ مزہ چکھنے کے لیے دوزخ میں بھیج دیے گئے ہوں گے، اندر چلے گئے، ایک تو لائن میں تھے، تھوڑی خرابی تھی، وہاں سے کامیابی مل گئی، تھوڑی مصیبت دے کر تکلیف میں ان کو ذہنی مبتلا کر کے اللہ نے پھر ولی کے سہارے میں ان کا کام بنا دیا۔ اب کچھ ایسے ہوں گے بھیج دے گا دوزخ میں، جاؤ جلتے رہو۔ اب ولیوں سے فرمائے گا جاؤ میرے پیاروں جنت میں چلے جاؤ، تو پروانہ ملتے ہی غوث اعظم جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ سے عرض کریں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون ویحجون، اے ہمارے پروردگار تیرا حکم ہے جنت میں جانے کا، ہم اپنے ماتھے کو ٹیک دیے تیرے حکم پر، مگر مولا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ کچھ نسبتی غلام نظر نہیں آ رہے ہیں، ہماری نسبت قادریت رکھنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں، اے اللہ جو ہماری نسبت سے جڑ کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، فادخلتہم النار، اے اللہ ہمارے ان غلاموں کو تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے، اب ہم کیسے جنت میں جائیں؟ اے اللہ ہم نہیں جاتے، ہم ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ سوچو، میں کوئی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، حدیث ہے بخاری میں بھی ابن ماجہ میں بھی، الفاظ کے فرق کے ساتھ، صحیح بخاری اور ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے۔ یہ اللہ والوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں دیکھو، اللہ فرمایا جاؤ پیارو، تو خوشی کے مارے نہیں چلے جاتے، وہ وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے ہمارے نام لیوا، کہاں ہے ہماری نسبت رکھنے والے غلام۔ یہ نسبت کتنا بڑا اثر رکھتی ہے سوچو، اولیاء اللہ کے در سے وابستگی، غوث اعظم کی نسبت قادریت، کیوں بڑے بڑوں نے کہا تھا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی نسبت کا درس دے کر فرمایا تھا کہ سرکار غوث اعظم ثقلین کے غوث ہیں، انسان بھی ان سے فیض پاتے ہیں، جنات بھی فیض پاتے ہیں، ان کی حکمرانی انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے۔ وہ غوث اعظم کی نسبت ہی کے فیض سے اولیاء بنتے ہیں فرمایا سرکار نے، اور وہ نسبت ہی کا صدقہ تھا۔ شیخ الاسلام بامی جامع نظامیہ بغداد شریف پہنچے زیارت کرنے کے لیے، تو ابھی پہنچنے سے پہلے وہاں کے جو نقیب بغداد تھے، سجادہ صاحب تھے، وہ فرمانے لگے، باورچی خانے میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان سے فرمانے لگے کہ ذرا حیدرآبادی طرز کا کھانا پکا دو۔ حیدرآبادی طرز کا کھانا پکوا دیا گیا، حالانکہ موبائل نہیں تھا اس زمانے میں، مواصلاتی یہ ذرائع نہیں تھے۔ ایک بیک آپ پہنچے، جس وقت پہنچے وہاں دسترخوان پہ جو کھانا جو رکھا گیا حیدرآبادی اسٹائل کا کھانا۔ اب ظاہر ہے آپ کو بھی تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ غوث اعظم نے ان کو فرمایا تھا تو کیا آپ کو نہیں فرمایا تھا کہ آپ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ تو انتظام، تعلق، نسبت کا غور کر لو آپ۔ ادھر حیدرآباد سے ایک عاشق چلا ہے تو غوث اعظم بغداد میں اپنے سجادے سے فرما رہا ہے ہمارا مہمان آ رہا ہے، وہ جب آئے تو آنے کے بعد انتظار رہو، دسترخوان تیار رکھو، اور وہ جس علاقے سے آ رہے وہی کے انداز کا کھانا پکا کے کھلاؤ۔ تو ویسا ہی ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو یہ نسبتیں ہیں یہ کام دینے والی نسبتیں ہیں۔ محشر کے میدان میں، جنت میں جانے کے وقت میں کہیں گے اے اللہ وہ کہاں ہیں لوگ، نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم ساتھ لے لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا وہ تو غلط لوگ ہیں تبھی تو دوزخ میں ڈالا ہوں، جاؤ آپ کو ان کے بارے میں کیا فکر ہے، اچھے نہیں تھے چھوڑو، یہ نہیں کہا۔ اللہ فرمائے گا ارجعوا، اچھا ٹھیک ہے لوٹ لو، جاؤ، اذهبوا دوزخ کی طرف جاؤ، فاخرجوا من عرفتم منهم۔ حدیث پاک کے الفاظ سنو، حدیث کے کلمات ہیں، کسی اور کے ہوتے تو اس کے اندر کوئی اور بات رہتی، مگر آقا نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جاؤ دوزخ میں سے ان کو نکال لو۔ کن کو نکالو؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کون دوزخ میں جل رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، وہ دوزخ میں چلے گئے۔ تو اب اللہ جواب میں کیا فرمایا؟ جن کو تم پہچانتے ہو ان کو لا لو فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھنے والے تھے، جو روزہ رکھنے والے تھے، جو حج کرنے والے تھے ان کو نکال کے لاؤ، نہیں فرمائے گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کچھ نمازی، کچھ روزے دار، کچھ حج کرنے والے ہمارے ساتھ جو تھے وہ رہ گئے، دوزخ میں گئے، ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ یہ نہیں کہے گا ہاں ہاں ان نمازیوں کو، روزے داروں کو، حج کرنے والوں کو نکالو، نہیں کہے گا، فرمائے گا کہ جن کو تم پہچانتے ہو نکال کے لاؤ۔ اب ان کو پتا چلے گا تو یہ پتا چلے گا روزے کی وجہ سے نکالے نہیں گئے، ولی کی پہچان کی وجہ سے نکالے گئے۔ فیضان اولیاء زندہ باد، فیضان شیخ الاسلام زندہ باد، سیاہ اہل سنت زندہ باد، سیاہ ملت زندہ باد۔ تو عزیزان محترم حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ یہ بھی فرما سکتا ہے فَأَخْرِجُوا مَنْ كَانُوا يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ، جو تمہارے ساتھ نماز میں، روزے میں، عبادت و طاعت میں، ذکر و اذکار میں اور عاد و اشغال میں شریک تھے ان کو نکال لو۔ یہ نہیں کہے گا، اللہ ظاہر کرے گا یہ سب کچھ تھا مگر کچھ ان سے ایسی کوتاہی ہو گئی ہے، نماز پڑھ کر بھی نماز کے قابل قبولیت والی نماز نہیں رہی، روزے قبولیت کے درجے میں نہیں رہے، حج قبولیت کے درجے میں نہیں رہے۔ اگر آج نواز رہا ہوں تو تمہاری نسبت کے پہچان سے نواز رہا ہوں، جن کو پہچانتے ہو پیارو نکال لو۔ اخرجوا من عرفتم منہم، جن کو ان میں سے تم پہچانتے ہو نکال لو۔ اب جو تمہاری پہچان رکھتے ہیں وہی نکالے جائیں گے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے، اللہ اکبر، سوچو ان کی نسبت کا کتنا بڑا فیض ہے۔ حدیث ہے، کوئی قصہ ہے تو رد کر سکتے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو نکالو، جن کو تم پہچانتے ہو نکالو۔ تو پوری دوزخ میں صرف یہی تو نہیں ہے، اس دوزخ میں جو یہ ہے اور بھی تو ہیں، مگر اب صرف نکلیں گے تو وہی نکلیں گے جن کو یہ پہچانتے ہوں گے۔ آپ سوچو اب یہ داخل ہونے کے بعد ایک بیک وہاں کے ماحول میں تبدیلی آئے گی تو ہر دوزخی دیکھے گا، ہر دوزخی دیکھے گا، اس میں سے کوئی نکل رہا ہے تو بازو والے کو بھی احساس ہوگا ارے یہ آرام سے جا رہا ہے، یہ کرم مجھ پر بھی ہونا چاہیے۔ اسے بتایا جائے گا حضرت آپ کو پہچانتے کیا؟ نہیں پہچانتے، رہو، جن کو پہچانتے ہیں وہ جائے گا۔ تم نے کوئی پہچان پیدا کی تھی، تم نے کوئی تعلق پیدا کیا تھا، تم تو زندگی بھر شرک و کفر کے فتوے ہی دیتے رہے، اب
تم سمجھتے تھے بھئی اللہ ہی سے تعلق کام آ جائے گا، ارے دھوکے میں تھا، اللہ کا تعلق ولی کے واسطے سے پیدا کرتا تو کامیاب ہوتا۔ شیطان نے دھوکہ دے کے رکھا تھا، ولی کوئی غیر نہیں تھا، ولی نام تو خدا کے دوست کا ہے، اگر خدا کو چاہنے والا ہے اس کے دوست سے دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بتا، کیا سچا چاہنے والا خدا کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے؟ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں آئے گا، اسی لیے پہلے سے ہمارے آقا نے کرم کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا، بھیجا جائے گا، جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب پہچاننے کا معاملہ ہے، اللہ نے کیا قائد رکھی، جس کو پہچانتے ہو نکال کے لاؤ، وہاں جائیں گے۔ دوزخ میں جلنے والے کا حال کیا ہوگا؟ چہرہ اس کا رہتا جی، چہرہ پورا جل کے خراب ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہونے دے گا اللہ پاک۔ وہ جو جلنے والے ہیں، کسی کو آگ گھٹنوں تک ہوگی، کسی کے ٹخنے تک ہوگی، کسی کی پنڈلی تک ہوگی، کسی کے کمر تک ہوگی، مگر کسی کے چہرے کو آگ کی کوئی حرارت نہیں لگے گی، چہرے کو آگ نہیں لگے گی۔ سوچو دوستو، دوزخ کی آگ ہے، چاروں طرف سے آگ، اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، دائیں سے آگ، بائیں سے آگ، آگے سے آگ، پیچھے سے آگ، 6 جہتوں سے آگ ہی آگ ہے۔ ایسی آگ میں کسی کو پھینکو، انگلی جلے اور چہرہ نہ جلے، ہو سکتا جی؟ گھس کے نہیں نکلا، وہاں ہے، فی الوقت موجود ہے، ہر طرف آگ ہے تو سب جلنا ہے۔ مگر اللہ پاک کا بھی کرم دیکھو، ادھر ولی کے دل میں یہ پیدا کیا اور وہاں آگ کو حکم دیا ہے، آگ چہرے کو ذرے بھی تکلیف نہیں دینا، ولی پہچان کر نکالے گا، ولی کی نظر پڑے گی چہرے پر تو یہ چہرہ وہ ہے جس پر میرے ولی کی نظر پڑنے والی ہے، خبردار اس کو متاثر نہیں کرنا۔ چہروں پر نظر پڑے گی، ان کے چہرے چمکتے نکالیں گے، اللہ حرام کر دے گا آگ پر کہ وہ چہروں کو جلائے، ان کے چہروں کو آگ نہیں چھوئے گی، پھر نکال کے لائیں گے۔ اب سب دوزخیوں کے درمیان سے یہ نکالے جا رہے ہیں تو دوسرے لوگ بھی بولیں گے، ارے بھائی نماز کی وجہ سے نکالے گئے تو ہم لوگ بھی پڑھے تھے جی، روزے ہم بھی رکھے تھے جی۔ تو یہ لوگ بولیں گے، انہوں تو بولے تھے نماز روزہ زکوٰۃ حج بول کے، مگر اللہ یہ فرمایا نا، جن کو تم پہچانتے ہو لالو، حضرت تم کو پہچانتے تھے کیا؟ پہچان کے کچھ کامہ بھی کرے تم لوگ، ہم نیاز کرے تو تم شرک بولے نا جی، ہم ان کے نام پہ جمع ہوئے تو تم حرام بولے نا، تو کچھ تو پہچان ہونا تھا، تو تم لوگ پہچانتے تھے کیا؟ ہم دیکھے نہیں تھے مگر سن کے پہچانتے تھے کہ ولیوں کے سردار ہیں، چلتے پھرتے تو نہیں دیکھے، کتابوں میں ان کی زندگی کو دیکھے تھے، خطابوں میں علماء سے سنے تھے، کچھ اور نہیں مگر اتنا تو جانتے تھے، نور والی ذات ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑی شان کے جیے میرے پیر دستگیر، کیا گھرانہ ہے آپ کا، اللہ اللہ، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، یہ پہچان رہتی تھی، یہ پہچان وہاں کام آئے گی دوستو۔ یہ نظر و نیاز یہ رد ہونے والی چیزیں نہیں ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نمازوں کو چھوڑو 11ویں کر لو، عبادتوں کو چھوڑو جلسے کر لو، یہ دھوکہ ہے۔ کبھی کوئی سنی عالم نہ ایسا کہتا ہے، نہ کبھی سوچتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرائض اسلام ہے، کبھی ترک نہ کرنا، مگر اس کے ذام میں اولیاء کی نسبتوں سے بے وفائی بھی نہیں کرنا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سارے خیر خیرات کرو، مگر اولیاء کرام کی نسبتوں سے کبھی انحراف کی راہ اختیار مت کرو۔ یہ فیض عطا کرنے کا ذریعہ ہے، پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرمائے گا جا کے نکال کے لائیں گے۔ یہ ہونے کے بعد پھر اللہ اور ایک بات فرمائے گا، یہ تو ان کا معروضہ تھا، اللہ کی رحمت کے دریا کو جوش آئے گا۔ اچھا اے میرے پیارے محبوب بندو، دوسروں کو بھی اگر نکالنا چاہتے ہیں تو نکال کے لا لو، یہ تمہاری پہچان سے تم نکالے تھے، اب اگر کوئی اور بھی اگر مصیبت زدہ ہے جس پر تمہیں ترس آ رہا ہے تو اس کو بھی نکالو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکالو، جس کے درے میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکالو۔ اللہ حکم دے گا، پھر وہ نکال کے لائیں گے۔ اللہ کی شان بھی دیکھو آپ، ان کی سفارش کے بعد اللہ یہ نہیں فرما رہا، اچھا غوث اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی، دنیا جن کو غوث اعظم کہتی ہے، اے غوث اعظم کا لقب پانے والے میرے پیارے، آپ سفارش کرتے آپ رک جاؤ، آپ مت جاؤ، اے ملائکہ لے کے آؤ، جن کو یہ پہچانتے ہیں، تم کو تو معلوم ہے فرشتے ہو کن کو پہچانتے ہیں، ان کو نکال کے لاؤ، یہ نہیں کہیں گے، آپ جا کے نکال کے لاؤ۔ کیوں؟
تاکہ وہ نکلنے والوں کو بھی پتا چلے ہم نکلے تو کیوں نکلے، داخل ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، نکلے تو غوث اعظم کی سفارش سے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ اللہ نے بھیجا تھا دوزخ میں یہ بتانے کے لیے کہ میرے قہر سے بھیج رہا ہوں، اب نکالوں گا تو میرے پیارے کے سفارش کرنے پر نکالوں گا، تاکہ پتا چلے میرا ولی جدھر ہوتا ہے وہی میری رحمت ہوتی ہے۔ کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بالکل حق اور درست عقیدے ہے۔ سیدنا شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی عقائد کو پھیلایا، انہی مسلک کو، اسی عظیم مسلک کے حق اشاعت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر الحمدللہ بزرگوں کے یاد کے عظیم ترین جذبات لبریز دلوں کے ساتھ لوگ الحمدللہ جمع ہوتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ذکر سنے ہیں، ان کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی چلیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کچھ دن تک رہا، جب جانے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا بھی کیسے آئے تھے پھر کیسے جا رہے ہو؟ تو کہا سرکار آپ کی بڑی کرامتیں سنا تھا، دل میں خواہش تھی کہ کرامتوں کو دیکھوں، لیکن کوئی کرامت تو نہیں دیکھا، اس لیے اب اپنے وطن کو جا رہا ہوں۔ وہ غوث اعظم جو ہر لمحہ کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک اور ایک درس دینا تھا تو آپ نے کرامتوں کو روک لیا تھا۔ اس نے کہا حضرت کوئی کرامت نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا اتنے عرصے میں تم کبھی کسی فرض کو چھوڑتے ہیں مجھے دیکھے ہو؟ کیا میں نے واجب کو ترک کیا ہے؟ کیا سنت مجھ سے چھوٹی ہے؟ کیا کوئی نفل کام مجھ سے چھوٹا ہے؟ کیا کوئی مستحب چیز مجھ سے چھوٹی ہے؟ کیا کوئی آداب میں سے ادب مجھ سے چھوٹا ہے؟ کہنے لگا سرکار نہیں، ہمیشہ آپ کو ہر نفل اور مستحب کام پر بھی پابندی سے عمل کرتے ہوئے دیکھا، کوئی نفل نہیں چھوٹا، کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا یہ کرامتیں تو اپنی جگہ ہے، ہواؤں میں اڑنا کرامت ہے، پانی پر چلنا کرامت ہے، مگر پرندہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، مچھلی بھی پانی پہ تیرتی ہے۔ ارے سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ شریعت پر ایسے جم جانا کہ خواہش نفس کا غلبہ ہونے نہ پائے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو درس دیا چاہنے والوں، غوث اعظم کی بے شمار کرامت ہے، اس میں سب سے عظیم کرامت جس کو آپ نے بتلایا وہ شریعت پر قائم رہنا ہے، تو ہم شریعت پر قائم رہیں گے، غوث اعظم بے انتہا ہم سے خوش ہوں گے، اور یہی غوث اعظم کی تعلیمات کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ہم سبوں کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، اور تمام شرکاء کے جائز مقاصد کو اللہ پاک پورا فرمائے، دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو پیدا فرمائے، عداوتوں کی زہریلی فضا کا خاتمہ فرما دے، اور ملک ہی میں نہیں بلکہ پورے جہاں میں اللہ امن و سلامتی کو، صلح و آشتی کو پیدا فرما دے، اختلاف اور انتشار کی فضا کا خاتمہ فرما دے، دین و دنیا کی سعادت ہم سب کا نصیب بنا دے، دنیا میں جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر استقامت کے ساتھ رکھے، وقت آخر آئے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، حشر میں حبیب پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔